الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورۃ الاعراف کی اخیری دو آیتیں 205 اور 206 پڑھی گئی ہیں. پہلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یاد کیا کیجیے اپنے رب کو اپنے دل میں، تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول اور ایسی آواز سے جو پکار کر بولنے سے کم ہو، بالغدو والآصال صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین اور غافلین میں سے مت ہوجیے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. پچھلی آیت میں قرآن کریم کو بصائر، ہدایت اور رحمت کہا گیا، اور قرآن کریم کے پڑھنے کے، سننے کے آداب اور شروط کو بیان کیا گیا. اس آیت میں مطلق ذکر جس میں قرآن کریم بھی داخل ہے، اس کے آداب کو بیان کیا گیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی قرآن کریم ہی کی تلاوت کے آداب کے متعلق ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واقعہ یہ ہے کہ مطلق ذکر میں جب قرآن کریم داخل ہے تو چاہے قرآن کریم کا ذکر ہو یا نہ قرآن کریم کی تلاوت ہو یا عام ذکر ہو، سبھی ذکروں کے لیے یہ ہدایت شامل حال رہے گی. میرے عزیز و بزرگوں، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا نام، اللہ کا کام، اللہ کی یاد جب تک باقی رہے گی وہاں تک یہ دنیا قائم رہے گی. جب نہ اللہ کا نام ہوگا، نہ اللہ کا کام ہوگا، نہ اللہ کی یاد ہوگی تو یہ دنیا ختم کر دی جائے گی، تباہ اور برباد کر دی جائے گی، جس کا نام قیامت ہے. صحیح مسلم شریف میں یہ مضمون آتا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نام سے، اللہ کے دم سے یہ دنیا وابستہ ہے. اللہ کا نام نہیں ہوگا، اللہ کی یاد نہیں ہوگی، اللہ کا کام نہیں ہوگا تو یہ دنیا بھی ختم. لا تقوم الساعة فی الارض حتی یقال اللہ اللہ، زمین میں قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی یاد یعنی میری یاد بہت بڑی چیز ہے. اور نماز قائم کی جاتی ہے اس کی یاد کے لیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی کس لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا
اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ اور جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں، اور جب مجمع میں یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر مجمع میں اس کو یاد فرماتے ہیں۔ اور وہ مجمع کون سا؟ فرشتوں کا مجمع، جن کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروانہ نازل فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی کرتے نہیں، اور جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کو وہ کر گزرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی شان ہے۔ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ میں ذکر کی دو قسموں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہے ذکر خفی اور دوسرا ہے ذکر جہری۔ خیر الذکر الذکر الخفی، بہترین ذکر ذکر خفی ہے۔ پھر ذکر خفی میں دو صورتیں ہیں، ایک جس میں زبان سے حرکت نہ ہو، یعنی زبان سے وہ حروف کو ادا نہ کیے جائیں، دل و دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کا استحضار کیا جائے، تفکر کیا جائے، غور کیا جائے، دل ہی دل میں اس کو یاد کیا جائے، زبان کو حرکت دیے بغیر۔ تو اس کو آپ کہہ لیں مراقبہ، اس کو آپ کہہ لیں استحضار، اس کو آپ کہہ لیں ذکر قلبی، اس کو آپ کہہ لیں تفکر، جو بھی نام دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ تو ذکر خفی میں ایک کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا استحضار اپنے دل و دماغ میں کیا جائے، زبان کو حرکت دیے بغیر، یعنی زبان پر اور ہونٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، یعنی اس کے اچھے اچھے بیوٹیفل نیم جو ہے اس کا ذکر کیے بغیر۔ اور ذکر خفی میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، ذکر اس کا کیا جائے، لیکن کیسے؟ تو کہا کہ اس کے جو اچھے اچھے نام ہیں، یا کچھ نہیں تو اللہ کا جو ذاتی نام ہے اس نام کو زبان سے ادا کیا جائے، ہونٹوں سے ادا کیا جائے، ہونٹوں سے حرکت ہو۔ اور یہ بہتر ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہم زبان سے اور ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں اس نام کو ہم سمجھیں، اس کا مفہوم سمجھیں، اور اس کے بعد اس کو یاد کیا جائے تو وہ اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو بہر کے بندے کو اختیار ہے۔ یہ ذکر حالات اور اشخاص کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بھائی سمجھاتا ہوں۔ تو ذکر خفی، اس میں یہ دو صورتیں ہو گئی، اور دوسرا ہے ذکر جہری۔ ذکر جہری میں کیا ہے؟ آواز سے ذکر کیا جائے، لیکن ذکر جہری کے لیے آداب ہیں، شروط ہیں۔ اتنے زور سے ذکر کیا جائے کہ سونے والے کی نیند خراب ہو، تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں زلل اور خلل آئے، نوافل ادا کرنے والے کے نوافل کے اندر خلل زلل آئے، اور اس طرح چیخنا چلانا کہ اپنے آپ کو تھکا دے، تو یہ درست نہیں۔ ودون الجہر من القول، مطلب یہ ہے کہ ایسی آواز سے جو پکار کر بولنے سے کم ہو، بہت اونچی آواز نہ ہو۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آ رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عبداللہ ابن قیس ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے تو کچھ صحابہ نے زور زور سے ذکر کرنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اربعوا علی انفسکم، اے لوگو تم اپنے آپ کو مت تھکاؤ، کام ڈاؤن، آہستہ ذکر کرو، یعنی اس قدر زور سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم اپنے آپ کو تھکا دو۔ اربعوا علی انفسکم،
اپنے آپ پر رحم کرو. کیوں؟ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، اس لیے کہ تم ایسی ذات کو نہیں پکارتے جو بہری ہو اور جو گونگی ہو، بلکہ تم ایسی ذات کو پکارتے ہو جو سمیع ہے، بصیر ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، جس کی شان وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ہے، اس کی معیت تمہیں ہر وقت حاصل ہے. ایسی ذات کو پکارتے ہو، لہذا زور سے چیخنے اور چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ تم سے اتنا زیادہ قریب ہے جتنا کہ تم جس اونٹنی پر سوار ہو اس اونٹنی کی گردن تم سے جتنی قریب ہے اس سے بھی زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس کی ذات سے بھی زیادہ قریب ہیں. جب وہ ذات اتنی قریب ہو تو چیخنے کی کیا ضرورت، چلانے کی کیا ضرورت. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ دور ہے کہ ہم زور سے پکاریں یا قریب ہے کہ آہستہ پکاریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایڈریس اور اپنا پتہ دیا، اپنا عنوان دیا. کیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب. میرا ایڈریس کیا ہے؟ تو کہا کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں. میرا ایڈریس کیا ہے؟ تو کہا کہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان کی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو اللہ بہت قریب ہے. تو بہرکیف ودون الجہر من القول، تو ایسی آواز سے جو پکار کر بولنے سے کم ہو، ایسی آواز سے اللہ کا ذکر کیجیے. بالغدو والآصال، اس میں اوقات کو بیان کیا گیا ہے کہ صبح شام. صبح شام کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں وقت فراغت کے ہیں، تو اس لیے ان فراغت کے اوقات میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ رب کو یاد کریں، یا اس لیے کہ اس وقت میں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس وقت میں پکاریے. یا غدو اور آصال بول کر پورا دن مراد لیا گیا ہے، جیسے مشرق اور مغرب بول کر پورا عالم مراد لیتے ہیں. رب المشرقین و رب المغربین، تو کیا صرف مشرق اور مغرب کا رب ہے؟ نہیں، پورا عالم کا رب ہے. تو صرف مشرق اور مغرب بول کر پورا عالم مراد لیتے ہیں، ایسے ہی غدو اور آصال یعنی صبح شام بول کر پورا دن مراد لے لیا کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو کہا کہ صبح شام اس کو پکارتے رہو. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلین میں سے مت ہو. آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملأ اعلیٰ کے رہنے والوں کا تذکرہ کیا گیا، تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے بنو آدم کو، انسان کو گویا کہ تسبیح کی اور سجدے کی تلقین کی گئی ہے. ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو آپ کے پروردگار کے پاس ہیں، مراد فرشتے، عالم بالا کی مخلوق. لا یستکبرون عن عبادتہ، اس کی عبادت سے وہ تکبر نہیں کرتے، ان کو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے سے عار محسوس نہیں ہوتی، شرم محسوس نہیں ہوتی. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا. یعنی ملائکہ مقربین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے سے عار محسوس
نہیں کرتے، بلکہ بندگی تو فخر کی چیز ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی یعنی زندگی آئی ہے کیوں؟ بندگی کے لیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بے بندگی کے ذکر جو ہوگا، زندگی جو ہوگی وہ کیا ہے؟ ایک شرمندگی ہے، حسرت ہے۔ تو وہ فرشتوں کی قولی عبادت کیا ہے؟ یسبحونہ، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ قولی عبادت ہوئی۔ اور فعلی عبادت کیا ہے؟ کہ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں پہنچا دے، تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوسری مرتبہ پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جنت میں پہنچا دے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، کثرت سے سجدے کیا کرو۔ صرف سجدے کرنا مراد نہیں، مطلب کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو، کیونکہ جتنی نوافل زیادہ ہوگی اتنے سجدے زیادہ ہوں گے، کیونکہ ہر سجدہ یہ انسان کے درجے کو بلند کرتا ہے اور اس کے ایک خطا کو معاف کرتا ہے۔ ہر سجدے میں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور خطا معاف ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ صاحب کہتے ہیں کہ یہی سوال میں نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا جو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور ثوبان نے وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو سجدہ بہت بڑی نعمت ہے، ذکر خلوص کے ساتھ ہو، سجدہ خلوص کے ساتھ ہو، ذکر جہری میں نمائش ریاکاری کا جذبہ نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے واسطے۔ اور یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جو بھی عمل ریاکاری کے ساتھ کیا جائے گا وہ مقبول نہیں۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے، اپنی بزرگی کا سکہ جمانے کے لیے زور سے ذکر کرتا ہے، اپنی بزرگی کا سکہ جمانے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، اپنی بزرگی کا سکہ جمانے کے لیے زور زور سے تلاوت کرتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، تو اس پر جو اجر و ثواب مرتب ہونا چاہیے وہ مرتب نہیں ہوگا۔ تو سجدہ، وہ سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دلاتا ہے تجھے نجات۔ تو ہزاروں سجدوں سے نجات حاصل کرنی ہو تو ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو ہزاروں سجدوں سے نجات مل جائے گی۔ ہمارا حال یہ ہے سجدے کے باب میں، عبادات کے باب میں، کہ جو میں سر بسجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جو میں سر بسجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، تجھے کیا ملے گا سجدے میں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں سجدے میں جاتا ہوں تو دل میرا صنم آشنا ہے، دنیا مجھے یاد آتی ہے، بیوی مجھے یاد آتی ہے، دولت مجھے یاد آتی ہے، دکان کا حساب مجھے یاد آتا ہے، فیکٹری کا حساب مجھے یاد آتا ہے۔ تو ایسے سجدے میں کیا ملے گا؟ وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی اسی کو تڑپتے ہیں آج منبر و محراب۔ وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی اسی کو تڑپتے ہیں آج منبر و محراب۔ کہاں ہے وہ سجدہ؟ کہاں سے لاؤں وہ سجدہ کہ جس سے منبر و محراب، جس سے زمین کانپ جاتی تھی، آج منبر و محراب ایسے سجدے کو تڑپتے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ سجدہ نصیب فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور بنو آدم کو فرشتوں کی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کی تلقین کی کہ ابن آدم بھی فرشتوں کی موافقت میں سجدہ ریز ہو جائے، کیونکہ فرشتے سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔
اور یہ سجدہ شیطان پر بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے حسرت، ہائے افسوس، ہائے بربادی، کہ ابن آدم اور آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے بھی سجدے کا حکم ہوا، میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے دوزخ ہے۔ اور سجدہ ایسی عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، گویا اس نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، اللہ کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ بھلا اللہ کی گود کا تصور اگر کوئی کر لے تو وہ سجدہ کتنا پرلطف ہوگا، کتنا پرمزہ ہوگا، کتنا مزہ آئے گا۔ وہ سجدہ اور زیادہ لمبا کرے گا کہ میں تو اللہ کی گود میں ہوں۔ اور ایک چھوٹا بچہ ماں کی گود میں سر رکھ دیتا ہے تو اس کو کتنا اچھا لگتا ہے، وہ ماں کی گود سے سر اٹھانے کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے اور زیادہ موقع ملے ماں کی گود میں سر رکھنے کا۔ تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، اس کی گود میں جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو گویا اس کی گود میں پڑ جاتا ہے۔ یہ تصور ہو، یہ استحضار ہو تو سجدہ کرنے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ وخیفتاً ودون الجہر من القول میں ایک دلچسپ واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے ذکر اور تلاوت کے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو گشت کے لیے نکلے، یہ روایت بھی مسلم شریف میں ہے۔ جب گشت کے لیے نکلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس سے گزرے، تو وہ تہجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تہجد میں تلاوت کر رہے تھے، نماز میں تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت میں ان کی آواز بہت پست تھی، بہت پست تھی۔ اس کے بعد ان کا گزر آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے ہوا، تو ان کو سنا تو ان کی آواز بڑی زور کی تھی، زور زور سے تلاوت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے وہاں سے، پھر دین میں وہ دونوں آپ کے دربار میں تشریف لائے تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آج رات میں گشت کر رہا تھا، تمہارے حجرے کے پاس سے گزرا، بہت آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسمعت من ناجیت، اسمعت من ناجیت، یعنی جس سے سرگوشی کر رہا تھا اس کو میں نے سنا دیا، یعنی جس کو سنانا ہے اس کو سنا دیا، کافی ہے، اس لیے آہستہ آواز سے تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا بھئی آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ کیوں زور سے تلاوت کر رہے تھے؟ تو کہا کہ اوقید الوسنان واطرد الشیطان، اوقید الوسنان واطرد الشیطان، یعنی نیند کا جو غلبہ تھا اس کو دور کرنے کے لیے زور سے تلاوت کر رہا تھا، اور شیطان کو بھگانے کے لیے زور سے تلاوت کر رہا تھا، کیونکہ جب تلاوت کی آواز زور سے ہوتی تو شیطان بھاگتا ہے، تو شیطان کو بھگانے کے لیے ایسی تلاوت کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا کہ ارفع صوتک قلیلا، اور حضرت عمر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اخفض صوتک قلیلا، اے ابو بکر تم ذرا اپنی آواز کو اونچی کر دو، بہت پست آواز ہے، اور اے عمر آپ ذرا اپنی آواز کو پست کر دو، بہت زیادہ اونچی ہے، یعنی اعتدال پر لے آئے۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو صوفیوں میں سے گزرے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ اور مرید اور پیر اور مرشد، تو وہ یوں فرماتے ہیں کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ دین وہ نہیں جو تمہارا جی چاہے، دین وہ جو ہم کہیں، جو اللہ کہیں اور جو رسول کہیں۔ تمہارا جی چاہ کے شیطان کو بھگانے کے لیے حضور سے تلاوت کروں تو دل چاہی ہوئی، من چاہی ہوئی۔ دین وہ ہے جو ہم کہیں، دین وہ ہے جو شریعت کہے، دین وہ ہے جو اللہ کہے، دین وہ ہے جو رسول کہے۔ تو بزرگوں کی باتیں ہیں، بڑی باریکیاں نکال لیتے ہیں وہ، بہرکیف تو اس میں سجدہ تلاوت آ گیا۔ اب تمام حضرات کو سجدہ کرنا ہے،
کیونکہ سجدہ تلاوت پڑھی گئی ہے. تو جب کبھی بھی سجدہ تلاوت کی آواز کان میں پڑے، یعنی ایسی آیت کی آواز کان میں پڑے جس میں سجدہ ہے، تو چاہیے کہ وہ سجدہ کر لے. تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. سجدہ کرنے کا یہ وقت ہے، آپ کر سکتے ہیں. تو وقت کے اعتبار سے کچھ مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ سجدہ تلاوت آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں، اور فجر کے بعد، مطلب یہ ہے کہ سنت پڑھ لی اور اس کے بعد ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی یا سن رائز نہیں ہوا، وہاں تک آپ ادا کر سکتے ہیں سجدہ تلاوت. تو اس وقت تلاوت کرتے ہیں تو اگر آیت سجدہ آ گئی تو سجدہ کر سکتے ہیں. اور سجدے کے لیے رفع یدین نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا نہیں ہے نمبر 1. اس میں تشہد نہیں ہے نمبر 2. اس میں سلام نہیں ہے نمبر 3. تو کیا ہے؟ تو کہا کہ بس اللہ اکبر کہو، سجدے میں چلے جاؤ، اور 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح ہے وہ پڑھ لو. اور اگر باقاعدہ سجدے کا جو وظیفہ ہے وہ آتا ہے تو نور علی نور، سونے پہ سہاگا. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. یہ خاص تسبیح ہے سجدے کی، آیت سجدہ، کہ میرا چہرہ جھک گیا اس ذات کے لیے، یعنی سجدہ ریز ہو گیا جس نے اس کو پیدا کیا اور جس نے اس کے آنکھ اور کان بنائے اپنی قوت سے اور اپنی طاقت سے. یہ اس کا مطلب ہے. تو اگر یہ تسبیح نہ آتی ہو جو خاص تسبیح ہے، تو ہماری جو عام تسبیح ہے سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لو، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھ جاؤ. یہ ہو گیا سجدہ. تو اس میں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، تشہد بھی نہیں ہے، اور سلام بھی نہیں ہے. کوئی بیٹھا ہے اور آیت سجدہ آ گئی تو بیٹھے بیٹھے ہی قرآن ایک سائڈ پر رکھ کر ادب سے سجدہ کر لے. اور اگر کھڑے ہو کر کرے تو نور علی نور، سونے پہ سہاگا، بہت اچھی بات ہے، ادب کی بات ہے. تو ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو آپ کے پروردگار کے پاس ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ذکر اور سجدہ اور تلاوت یہ ساری چیزیں نصیب فرمائے، وہ اس کے آداب بھی نصیب فرمائے، اور اس کی برکتوں اور اس کی خیرات سے اور اس کے فضائل سے ہم سب کو مالا مال فرمائے.